الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف الشعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي
خدا در انتظار حمد منیست، محمد چشم راه سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا صدا فرین در مدح مصطفى بس. محمد استمی خواهم خدا را، خدایا از حب مصطفى را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جو اسلامی سنہ ہجری کے حساب سے اسلامی سال کا 8واں مہینہ کہلاتا ہے. یہ مہینہ بہت بڑی فضیلت اور اہمیت کے حامل مہینہ. امت مسلمہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت سے غافل ہے، ورنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ احادیث پہنچی ہے کہ رمضان مبارک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ یہ کیسا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو پورے سال کے انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ سال اگرچہ یہ معاملات تو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ کے ہاتھ طے ہو چکے ہیں کہ زندگی کتنی ہے ہر انسان، رزق کتنا ہے، سفر مسافر کتنا ہے، شقی ام سعید، بدنصیب ہے یا خوش نصیب، یہ طے ہو چکے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو تقدیر سے متعلق ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم. مبرم اللہ کے وہ فیصلے ہیں کہ وہ اٹل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. زندگی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، ایسے بہت سے امور جو اللہ نے طے کر لیے ہیں پیدائش کے وقت، اور اس کے ساتھ یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ بس یہ مبرم، یہی طے شدہ بات ہے. اس میں نہ کمی کی کوئی گنجائش ہوگی نہ زیادتی کی کوئی گنجائش ہوگی. البتہ تقدیر معین یہ اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو کہ کسی امور سے اس کا تعلق ہوتا ہے. مثلا اللہ نے یہ لکھ لیا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے فلاں یہ اچھا کام کیا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، یا اس کی عمر میں اللہ پاک درازی فرمائیں گے، یا اس کی
بدنصیبی اللہ خوش نصیبی سے بدل دے گا. مثلا والدین ہیں، بڑھاپے کو بھول گئے. اللہ نے بعض بندوں کی تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ اگر اس شخص نے اپنی والدین کی خدمت کی، اس کو راضی رکھا، اس کا خیال رکھا، تو اللہ رب العزت اس انسان کی رزق میں زیادتی عطا فرما دیں گے، یا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، یا اس کی خوش نصیبی میں اضافہ ہوگا. یہ تقدیر معلوم ہے. اور ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدلتا مگر دعا. دعا میں انسان کی اتنی قوت ہے. کوئی انسان اپنے لیے دعا مانگے یا کوئی اور آپ کو کوئی مخلص آپ کے غیر حاضر میں آپ کے لیے کوئی دعا مانگے، اللہ بڑے خوددار ہے. کسی کی غیر حاضری میں کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے خاص دوست کے لیے، اپنے کسی عزیز قریب کے لیے ایسی دعا مانگی حالانکہ وہ موجود نہیں ہے. تو نے اتنی محبت کا مظاہرہ کیا، برتاؤ کیا اس شخص کے ساتھ. ہم تجھ سے زیادہ غیور اور خوددار ہیں، اللہ فرماتے ہیں. ہم تجھ سے بڑھ کر اس کے حق میں تیری دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور بڑھ کر بھی عطا فرماتے ہیں. تو اس شعبان کے حوالے سے جو رات آنے والی ہے، اس میں اللہ پاک یہی نظام دیکھتے ہیں کس کے حق میں دعا قبول ہوگی. کس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ تقدیر کے فیصلے کو ذرا تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. عمر کم ہے، درازی ہم دے رہے ہیں. خوش نصیبی کم ہے، ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. بدنصیب کا ہم اس کو خوش نصیبی سے بدل رہے ہیں. ایسے امور اس نے سر انجام دیے کہ اللہ پاک اپنی تقدیر کے فیصلے کو بدلنے والے. تو اللہ نے اس کے لیے یہ آنے والی رات رکھ دی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس رات انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. بعض انسان وہ ہیں جن کے اعمال کو اللہ دیکھ کر شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی یہ جملے ہیں، یہ قضا و قدر کی رات ہے، یہ قبولیت اور رد کی رات ہے، یہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کی رات ہے. یہ بعض لوگوں کو اللہ پاک اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں، اور بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ اس کے اعمال جن کی نہیں ہوتی، اللہ اوپر سے اٹھا کر نیچے گرا دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے اس رات کو اہمیت ہے. تو کسی کے اعمال کو اللہ قبول فرما دیتے ہیں، کسی کے اعمال اس لائق نہیں ہوتے کہ اللہ کے حضور و شرف قبولیت اس کو عطا ہو. اللہ اس کے اعمال کو رد فرما دیتا ہے. مولانا رومی کا چیز واقع مسئلے میں یہ مولانا رومی انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ والے تھے، لیکن اللہ 70 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. کوئی لمحہ اس کا اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزرتا، کوئی وقت اللہ کی رضا کے بغیر نہیں گزرتا. قدم اٹھتا تھا تو اللہ کی رضا میں قدم اٹھتا تھا. ایک دن نیا خادم کا وضو کرا کرتا، وہ خادم لوٹے میں پانی لے کر حضرت کو وضو کرا رہے ہیں. خادم اس نئے خادم نے کوئی آواز سنا، عجیب آواز سنی، یہ کہ اے فلانے اس بزرگ کا نام لیا گیا، تو 70 سال سے عبادت کر رہا ہے
لیکن اس ڈر کی تیری عبادت نہیں، ہم نے تیری تمام 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ کوئی عبادت ڈر کی نہیں کہ ہم اس سے شرط قبولیت عطا کریں، اس لیے پھر بھی وضو کیا، عبادت کیا، اس کو خادم نہیں لیا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ آواز میں نے سنی، حضرت تک کی آواز نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر وہ وضو کرا رہے ہیں خادم، پھر یہی آواز سنی۔ تیسرے دن جب وضو کی آواز ہی سنی تو دوران وضو شیخ سے کہنے لگی، یا حضرت یہ آواز آپ سن رہے ہیں؟ فرمایا تم نے سن لی؟ کہا میں نے سن لی۔ کہا کب سے سن لی؟ کہا یہ تیسرے دن ہے سن رہا، کہا میں تو 70 سال سے سن رہا، 70 سال سے۔ حضرت 70 سال سے آپ کو یہ آواز سنائی دے رہی کہ تیری عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اللہ رد فرماتے ہیں، اور پھر بھی آپ اللہ کی عبادت میں لگے۔ شیخ نے آنکھیں اٹھا کر خادم کو دیکھا اور کہا، ارے فضل بتاؤ تو صحیح، اگر اس کا در کو چھوڑو تو پھر جاؤ کہاں؟ اس کی عبادت نہ کرو تو پھر کس کی عبادت؟ اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرو تو پھر کوئی رب تو بتاؤ، کوئی خالق تو بتاؤ، کوئی مالک تو بتاؤ کہ میں جا کر اس کے حضور سر بنوں۔ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج اللہ۔ اگر وہ بخشتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں بخشتا تو اس کی مرضی۔ میرا سر اس کے سامنے جھکا ہے جو اس کی مزاج میں آئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہاں اگلے دن آواز تبدیل ہو گئی کہ فلانے عبادت تو ڈر کی نہیں تھی، لیکن تیرے اس عزم نے ہمیں اس بات پر قائل کر دیا کہ ہم تیرے 70 سال کی عبادت کو کر کے قبولیت عطا نا امیدی۔ فرمایا یہ قبولیت اور رد کی رات ہے، یہ نزدیکی اور دوری کی رات ہے۔ ایک کی عبادت کو اللہ پاک اس حد تک قبول فرما دیتے کہ اس کو اپنی رحمت کے قریب کر دیتے، اور ایک اتنا ناقص ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتے۔ یہ قضاء اور قدر کی رات ہے، فیصلوں کی۔ اور یہ بھی فرمایا شعبان المعظم کا مہینہ وہ مہینہ بھی ہے، یہ آپ کے معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تحویل قبلے کا جو حکم آیا وہ اسی مہینے میں آیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے ہمارے پیغمبر، اے میرے پیغمبر، ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك، بار بار آپ کے چہرے کا پلٹنا آسمان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بار بار آپ کے چہرے کا پلٹنا آسمان کی طرف۔ قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ فی الوقت تو ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے، لیکن آپ کو محبت بیت اللہ سے ہے۔ عن قریب ہم بیت اللہ کو سجدگاہ بنانے والے، قبلہ بنانے والے۔ اور ایک دن ظہر کی دعوت اور قبیلے بنو سالم بن عوف کے محلے میں حضور تشریف لے گئے تھے، اور وہاں ظہر کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ دوسرے رکعت سے جیسے ہی اتحیات سے اٹھے ہیں تیسرے رکعت کے لیے جاتے ہوئے یا تحیات سے تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے تھے، حکم خداوندی نماز میں آیا، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سب کے سب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پہ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، جہاں بھی تم رہو، جہاں بھی ہو،
سفر میں ہو حضر میں ہو گھر میں ہو باہر ہو اپنے نماز کے وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا کرو. تیسری رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کرو. اور سب صحابہ کرام ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ سوچا ہو کہ کیا ہو گیا, ابھی تو ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, یہ اچانک بیت اللہ کی طرف حکم آیا, کیا ہو گیا. لیکن وہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے جذبے سے سرشار تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف, سب نے رخ کو, جو پہلا صف تھا وہ آخری بن گیا, جو آخری تھا وہ پہلا صف بن گیا. ایک بھی فرق ان میں ایسا نہیں تھا جس نے کڑا رہا کہ بھائی یہ کیا. اللہ پاک نے جو اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے, میرے محترم دوستو, اللہ نے چن چن کر وہ اصحاب دیے تھے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جو اصحاب رسول کو برا بلا کہتے ہیں ان میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں. اللہ نے چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب دیے ہیں, بس یہ انہی کے قسمت تھی. ہم نے بھی کوئی کہتے کبھی کبھی کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے, کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پیدا سے بھی ہم شوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کیا بنا نصیب سے یہ کہتے ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ہوتے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا اعزاز مل جاتا, سعادت مل جاتی. اللہ نے ہمیں جس زمانے میں پیدا کیا ہم اسی زمانے کے لیے تھے, بس بات ختم ہو گئی. اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے ہمارے لیے کون سا زمانہ موافق ہوا. اور پھر اصحاب رسول, سبحان اللہ, وہ جس اطاعت کے جذبے سے سرشار تھے, ہم سے تو اب بھی کبھی کبھی نادانی ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ داغو لیتے ہیں, داغو کا مولی دے رہا نوچی دا دے انہوں دا ترالی مشکل. ہم تو اس کے لیے بھی چیزیں ڈھونڈ رہے کہ ایسا کیوں ہے, ایسا نہ ہوتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے. ابھی بھی ہمارے دل میں ہزاروں خدشات آ جاتے ہیں, لیکن وہ اصحاب رسول تھے, وہ خدشات سے پاک تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بات کرنے والے تھے, ایک صحابی اوپر جانے لگا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی میں ہم بات کر رہا ہوں, کوئی بہت امری مجبوری تھی جو جا رہا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو بلا کون چھوڑ کر جا سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاتے ہوئے لے کر فرمایا بیٹھ جاؤ. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا, عبداللہ بن مسعود اس وقت مسجد نبوی کے دروازے سے اندر آ رہے تھے. ایک قدم اندر تھا, ایک قدم دروازے کے باہر تھا, اسی بیچ میں دروازے کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, یا عبداللہ بن مسعود دروازے میں کیا کر رہے ہو, کیسے بیٹھے ہو, ایک قدم دروازے کے اندر ہے, ایک قدم باہر ہے. فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا حکم آئے کہ بیٹھ جاؤ, میں اسی وقت بیٹھ گیا. میں نے کہا قدم اٹھاتا ہوں, کہیں اگلا قدم میرے دوزخ میں نہ پڑے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا ہوگا, کسی اور بات آ گئی, عمل شروع. تو میرے محترم تحویل قبلے کا حکم شاہبان گیا. سب سے بڑے ممکن ختم نبوت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا, اور بیک وقت 30,000 افراد پہلی دن اس پر ایمان لایا. سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کا سرغنہ بنیاد رکھنے والا بدبخت مسیلمہ کذاب. ایک تو یہ مسیلمہ پنجاب تھا نا, غلام احمد قادیانی مبتل ملعون, یہ مسیلمہ پنجاب ہے, اور یہ مسیلمہ کذاب
یہ یمن سے تعلق تھا اس کا، سب سے پہلے دعوی نبوت اس نے کیا، یہ بھی واصل جہنم ہوا اسی میں۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت پر الغار کی، باہر اس کو دعوت دیا گیا۔ مسلم کی زندگی میں اس بدبخت نے دعوت کیا تھا، لیکن ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ میرے محترم دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نزول کا فیصلہ اسی مہینے فیصلہ اسی مہینے میں آیا کہ بھئی قرآن نے اس امت کے پھر تو نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْر کی رات، لیکن فیصلہ شب برات کی رات ہوا۔ قرآن کی نزول کا فیصلہ شب برات کی رات۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ آنے والی رات یہ شب برات کہلاتی ہے۔ یہ لفظ فارسی کی زبان میں ہے اور عربی میں اس کو لیلۃ المبارک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو لیلۃ السبت بھی کہا جاتا ہے، دستاویز کی رات ہے۔ ایک کو اللہ پاک اپنے رحمت کے ساتھ اتنے چشمہ کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو دستاویز عطا فرما دیتے ہیں کہ بس اب یہ میرے رحمت کا مستحق ہو گیا، ہم نے اس کو دستاویز دیتے ہیں۔ کسی کو رد کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کو دوری کی دستاویز دے دی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ السبت بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ المبارک بھی کہتے ہیں، برکت کے۔ میرے محترم دوستوں، خصوصاً کے معمولات اس مہینے میں کیا تھے؟ اس شب جو یہ رات آنے والی ہے، آج کیا تاریخ ہے شعبان کی؟ 14 ہے یا کوئی اور؟ 14 ہے، یقین کے ساتھ یہ کہ 14 ہے۔ اب یہ 14 جیسے غروب آفتاب ہوگا 15ویں کی شب شروع ہوگی، اور فرمایا اذا انتصف الشعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، جب شعبان کی مہینہ اپنے آدھی تک پہنچے، جیسے کہ اب رات کو شعبان نصف کو پہنچنے والا ہے، کوشش کرو اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی، اور دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ وصوموا نہارها، دن کو روزہ رکھنے کی کوشش، جیسے میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، لیکن چونکہ امت کمزور ہے، اتنا تاب نہیں لا سکتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند روزے اس مہینے میں نفلی روزے قرار دیے کہ رکھنے پر ثواب ہے، نہ رکھنے پر کوئی گناہ گار نہیں، اور اس رات کی عبادت کے حوالے سے بھی کوئی غلو کی شکار ہے اور کوئی تفریح کی شکار ہے، کوئی بالکل اس رات کی اہمیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، نہیں کوئی ذرا شپیل سے عبادت نستا نظر روزے سے لرستا یکسر انکار کی نظر شپیل عبادت دی ہوں گے تعمل غلط کی، اور بعض خلق عمر حد سے تیر سی اغم غلط تھی، حد سے گزرنے کی نہیں چاہیے، اور اس رات کی برکت سے بالکل انکار کرنا، یہ بھی سے 10 سے لے کر 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایت سے آئی۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے ہاتھ آیا، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آ گئے، اور اس ٹائم میری کچھ آنکھ لگ گئی، اچانک میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نہیں ہے، ڈر گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے ہیں، کیا ہوا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاتھ تشریف لے گئے، حالانکہ کیا آج میرے ساتھ حجرے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرماتی ہے گھبراہٹ کے عالم میں رات کو 6 سال گزر چکا تھا، میں باہر نکل آیا، باہر آ کے میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو راستے کا پتہ دیکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوتا
ہم خوشبو سے محسوس کر لیتے کہ اس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی جو خوشبو تھی وہ دنیا کے عطروں میں کہا، مشک و عنبر میں کہا. فرماتی ہے میں اس خوشبو کے پیچھے جاتی رہی کہ یہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں تک. فرماتی بالکل باب بقیع مسجد نبوی کا دیکھا ہوگا، باب بالکل اس کے سامنے ہی جنت البقیع ہے، بقیع الغرقد اس کو کہتے ہیں. فرماتی سیدھا حسن کی خوشبو جنت البقیع کی قبرستان تک چلی گئی. میں بھی جنت البقیع کی قبرستان کی تک جب پہنچ گئی تو اچانک میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے ہیں اور دعاؤں میں مصروف ہیں. فرمایا گھبرا کر پلٹ کر میں واپس آ گئی. جیسے حجرے میں پہنچی تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے سے وہ انسان کا سانس پھولنے لگتا ہے، زیادہ تیز چلنے سے سانس پھول جاتا ہے. فرماتی ہے میری سانس بھی پھولنے لگی، تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئے گئی اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے واپس آئی. تو کچھ دیر کے بعد دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے سانس کو پھولتا ہوا دیکھا. فرمایا عائشہ خیر ہے، یہ سانس کیوں پھول رہا ہے؟ فرمانے لگا اس صاف بات ہے، آنکھ لگ گئی تھی جیسے آنکھ کھلی تو آپ کو دیکھ نہیں پائی. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ اور تشریف لے گئے. مجھے ڈر ہونے لگا، میں باہر نکلی تو آپ کی خوشبو جنت البقیع کی طرف سے آ رہی تھی. میں وہاں تک بھاگی تو آپ کو دعاؤں میں مصروف دیکھا، واپس پلٹ کر آیا. ہاں حضور فرمایا عائشہ جیسے ہی میں نے ارادہ کیا سونے کا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب اللہ کی طرف سے یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں آپ کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ جو آنے والی رات ہے، یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے. اے میرے حبیب سلم، اس رات میں کثرت کے ساتھ تیری امتیوں کو، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہوں. مانگیے اپنی امت کے لیے، خصوصاً گناہگار امت کے لیے دعا کیجیے. میں کثرت کے ساتھ ان کے حق میں آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان سب کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں. اتنی بڑی تعداد میں گناہگار اس رات میں دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو گئے. حضور نے فرمایا جتنا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں اس وقت جو قبیلے بنو کلب اس کے بعد کثرت کے ساتھ بھیڑ اور بکریاں کی بہت بڑی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ایک ایک بال کی بدلے میں ایک ایک امتی کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا. فرمانے لگے عائشہ اس لیے یہ قبرستان کہ میں نے کہا کہ تمام مرحومین کے لیے دعا، اپنی گناہگار امت کے لیے دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعاؤں میں ہمیں یاد کیا ہے، بھولے نہیں. ہم نے بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی موقع پر سنت چوک رہا تو ہم نے کبھی اللہ کے حبیب کو یاد کیا کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں یاد کیا، ہم بھی تو ان کی اتباع میں انہیں یاد رکھیں. کیا پرواہ ہی نہیں ہے کہ حسن کی سنت ختم ہو رہا ہے تو ختم ہو رہا ہے، کوئی بات. میرے محترم دوستو، یہ رات جو ہے یہ 15ویں شب کی رات، یہ جو آنے والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بڑی فضیلت ذکر کرنا، لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہ عبادت کرنا ہے اس رات میں، ایسا کوئی عبادت نہیں. بس فرمایا جو عبادت ہو سکے اللہ کی بندگی اختیار کرو اور ہو سکے تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھو. لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ یہ ایام 20 کی جو 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کی جو 3 روزے ہیں، اگر یہ کوئی لگاتار رکھے بہت بڑی فضیلت ہے. یہ انبیاء کے روزے ہیں، خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام یہ 3 روزہ رکھے کرتے تھے. اللہ کو بہت محبوب ہے ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے یہ سنت روزے کہلاتے ہیں.
لیکن اگر کوئی 13واں نہیں رکھ سکا 15 رکھے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا 14 کا روزے بھی تو کم از کم 15 کا روزے تو رکھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی ملفوظات میں بڑی عجیب بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کی اور اس دن کے روزے کی اتنی اہمیت ہے، فرمایا کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرے، کچھ نہ کچھ 15 شعبان کچھ نہ کچھ عبادت کرے، اللہ پاک رمضان المبارک کی تراویح پڑھنے اس پر آسان کر دیتا ہے۔ جو 15 شعبان کی رات کچھ نہ کچھ عبادت کرے، اللہ پاک اس پر رمضان کی تراویح آسان کر دیتا ہے، پھر تراویح میں اس کو کوئی کسی قسم کی تکلیف اور تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور جو 15 شعبان کا روزہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں جو 15 شعبان کا روزہ رکھے اس پر رمضان المبارک کے روزے اتنے آسان ہو جاتے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، روزے گزر گئے، اچھا رمضان گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بنیاد مہیا کرتا ہے رمضان کی عبادت کا اور رمضان کے روزے، وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ گرمی کے روزے ہو جاتے، سب موسم سرما کر تو ماشاء اللہ بہت اچھا موسم آ رہے، پھر بھی سندھ کے علاقے یا پنجاب کے کچھ علاقے ہیں، بلوچستان کے خود ایسے گرم علاقے، سبی کے اطراف کے، اور اسی طریقے سے پنجور توبر کے اطراف، پھر ان دنوں میں کافی گرمی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بندے جو رکھنا چاہے ان کے لیے گرمی کے روزے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کی حضور پیش ہونا ہے، گرمی گزر جائے گی لیکن روزے کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ سے یہی ایک عرض ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، سستی اور موبائلوں فکر نشکت سے رکھتے عجب ہے بلا رہا شپت تیرے سے جب خوب نراتی بچیشی میں خوب درس سارا ظالم ہوئی لاتا تو موبائل اشتے تو امات اور خبری نراتی چیزی زیادہ پدا خبر والیم نے یعنی استیفانا خبر دارا سی گل اشتو موبائل تناستے نو دا وقت تیر سی او کدر توائن پداش پی ورسن اپلونا وکا سلام تسبیح وکا ملازمات سی ہمت نکیجی یو صلاة التسبیح مزبدا ششپا دستا نکیجی یو دعا دستا نکیجی تاش شیطان سستی رہا اور پدان موزدار بارن چاہتے ہو ضرورت شئی گئی لیکن میں بے ضرورت اہمیت پر کرے ضرورت کی چیز ہے موبائل، لیکن بے ضرورت ہم لوگوں نے اہمیت دی ہے، پوری رات دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی شبی برات کی رات آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ عبادت تو کرو، کمر ٹوٹ جاتی ہے اور سر تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نیند بڑی آتی ہے، نہیں آتی، اور پھر شیطان بدبخت نے بھی اپنے حصہ ڈال رکھا ہے نا۔ ایک تو آتش بازی، خرافات، انتہائی خرافات، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو اس رات میں آتش بازی کرتے ہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، ہم پیچھے سے آگ دکھا کر اللہ کی رحمت کو واپس پلٹنے پر مجبور کرتے ہیں، حالانکہ کتنی ضرورت ہے اس وقت اللہ کی رحمت، لیکن ہماری خرافات کو لے کر اللہ کے رحمت پلٹ۔ اور دوسرا یہ شب برات کا حلوہ بھی بہت مشہور، کہتے شوق تم رکھتے ہو اور مجھے بیچاروں کو ایسے بدنام ہو گے، بیچاروں میٹھی چیز ہے، کس کو شوق نہیں ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں پھر انسان ہمیں تو نصیب نہیں ہوتے، کبھی کبھی کسی کے ہاں جائے تو دعوت میں اگر مل جائے تو کال تھے، نہ ملے تو خدا کی قسم کبھی ہم نے سوچے بھی نہیں ہے، اللہ کی نعمت، بدنامی اس میں کیا ہے؟ اگر کوئی میٹھی چیز کھا لے، بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں میٹھی چیز کھانے کے بعد کھانا سنت ہے۔ میں نے کہا دین کی خاطر سینے پر پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھی چیز بنائی تھی، کھپ بنائی تھی، جب خود میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، یہی فیصلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نرم چیز بنا لیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھا سکے۔ کوئی نرم چیز بنا لی گئی، اب کیا تھا یا لوگوں نے کہا حلوہ تھا، اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیا تھا، بہرحال نرم چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہونے کے بعد بنائی۔
ہم تو اچھا خاصا کھانا کھا کرتے تھے، میٹھی چیز سنت سے کھا لیتے. وہ 5 کھانے 7 کھانے وہ بھی تو ایسا ہی ہے نا. اچھا ہاں یہ بھی ہے 7 کھانے بنتے ہیں. پتہ نہیں کتنے بناتے ہیں. کوئی اس خیال سے نہ بنائے، اس خیال سے نہ بنائے کہ یہ کوئی سنت ہے. شب برات کے حوالے سے 7 کھانے یعنی سب وہ کس میں غلطی پر خبر خصوصاً وپشتنو توائی اس سے بکورو داستا اصلا نو خبر کرا کنا بدائی موچی وی کاری سب دوری در شما اصلا شما موچیان پدانی که سر سر نسفلا دا پی و ریوان جور سوی دی چی موچیان پخیلی بار خوکی دی خبر ندا لازمی کوئی مو تقورو نکی دا وشیان دائی مدس کی ندی راقی بچه سو میسر یا غیب پخر کی لازمی ندی چی وشیان یہ ساتھ کانے پکانے اسلاف میں یہ کوئی سنت نہیں ہے. اور یہ حلوہ کھانا ہم جب بنیل ٹاؤن میں پڑھا کرتے تھے تو آپ یقین کیجیے کسی زور کے وقت کھانے کے وقت کسی کے ہاں کوئی شادی کی تقریب تھی تو وہ کوئی حلوہ کا دیکھ لے کر آیا. یہ بھی 1973 کی بات کر رہا ہوں. ہم نے اس وقت بنیل ٹاؤن پکایا تھا. آپ یقین کیجیے کہ ہماری زہر کی نماز بھی چلے گی، زہر کے بعد 2 گھنٹے بھی چلے گی. وہ ایسے بے ہوش کہ پتہ نہیں جیسے کسی نے کون سا نشہ کیا ہو. وہ زور بڑی مشکل سے اثر نہیں جا کر عام کے کھلی. جو کہتے ہیں وہ تو بہترین نیند سوتے ہوں گے. بلکہ شیطان نے اس طرح حلوہ لازم کر دیا تاکہ کوئی عبادت کے لیے اٹھ نہیں سکے. کھانے کی چیز ہے لیکن اس طرح کا مسئلہ احتیاط کیجیے ایسی چیز سے جو ہماری عبادت میں خلل کرے. ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیجیے، ضرور پڑھ لیجیے آپ کی خاطر کے. خدا کی قسم یہ ہدیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے چچا حضرت عباس کو دیے تھے کہ عباس یہ ہدیہ دے رہا ہوں، اگر سمندر کی جاج کے برابر بھی گناہ ہو، زمین کے ذرات کے برابر گناہ ہو، اللہ پاک اس نماز کی برکت سے تیرے ان گناہوں کو معاف کرے. کوئی دنیا کی مشکل ہو وہ بھی اس نماز کی برکت سے اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. کوئی دینی کوئی مشکلات ہو اللہ پاک اس کی برکت سے آسان فرما. کوئی قرضہ ہو کوئی اس نیت سے پڑھے اللہ قرضے میں بھی جا سکتا. بڑی فضیل معارف السنن میں حضرت شیخ میرے مربی حضرت شیخ مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے معارف السنن میں لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. تو اس لیے میرے محترم دوستو جتنا ہو سکے اس رات میں کم از کم صلاۃ التسبیح پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خرافات سے بچنے کی کوشش کرو. جہاں نفلی عبادت کر رہے ہو وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان نکلتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا گناہگار مجھ سے معافی مانگے، اللہ فرماتے ہیں میں صلح کرنے کو تیار ہوں. گناہگاروں یہ رات وہ رات ہے کہ اللہ صلح پر آمادہ ہو چکے ہیں. آئیے اس رات میں اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور فرمایا ہے کوئی رزق کی تنگی کا شکار اس رات میں مجھ سے دعا مانگے اس کے رزق میں فراخی نہ ہے. کسی مصیبت میں کوئی گرفتار مجھ سے دعا کرے، اللہ فرماتے ہیں اس کی تمام مشکلات دور کر دو. یہ دعاؤں کی رات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا. قبرستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ثابت ہے، ہر سال قبرستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو باقاعدہ ہم نے دستور بنا لیا وہاں پر چراغان بھی کرتے ہیں، بتیے بھی روشن ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام بھی قبرستان. یہ غلط ہے، بہت غلط ہے. ایک دفعہ بھی اگر اس رات میں قبرستان گئے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو گئی. ہر سال جانا کوئی سنت نہیں. بس گرو یہ خلوت کی عبادت ہے، جلوت کی. یہ تنہائی کی عبادت ہے. بادشاہ کہتے ہیں ایک جلوت میں لوگوں کے ساتھ مشترکہ اکٹھے ہو کر آؤ میرے دربار میں، وہ فرض نماز ہے. اور نفلوں میں اللہ فرماتے ہیں جلوت میں آؤ، تنہائی میں آؤ. یہ تنہائی کی عبادت ہے. شب برات کی رات کی عبادت ہے، تنہائی کی عبادت ہے. اپنی گھر میں اس لیے حسن فرماتے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں بھی اللہ کی بنی. تو اس لیے اس رات میں کوشش کرو جتنا ہو سکے. پوری رات کوئی ضروری نہیں، ایک صلاۃ التسبیح پڑھ کر پھر دعا اللہ سے مانگو، کچھ تلاوت کرو. باقی جو نوافل آئے ہیں
وہ سنت سے ثابت نہیں، صلاۃ التسبیح سنت سے ثابت ہے، اور روزہ ہو سکے تو رکھ لے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ صاحب فرما دیں گے۔ یہ رات جو آ رہی ہے یہ شب برات کی رات ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت